जमशेद साहब, बिलाखिर कौमी असम्बली और सैनेट का इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया और हुकूमत जो है बिल पास कराने में नाकाम हुई, बल्कि शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा और बड़ी सबकी हुई और बड़ी मतलब ताने भी और अवाम में भी और असम्बली के अंदर भी अपोजिशन को बड़ा मौका मिला कि उनको लताड़ने का, टिका के उन्होंने लताड़ा। क्या कहेंगे, आखिर क्या वजह बनी? हुकूमत क्या मैच्योर नहीं थी, हुकूमत की तैयारी नहीं थी, तो फिर करने की ज़रूरत क्या थी? देखें, आपने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अपोजिशन ने हुकूमत को बड़ा लताड़ा। अच्छा, लेकिन मुझे अगर आप इजाज़त दें तो हमने अभी जो आखिरी प्रोग्राम किया और उस पर आप बड़े पुरजोश थे कि आज ये कल हो के रहेगा और ये होगा और वो होगा, ये तो होना ही है, चीज़ें हुई। आपने भी यही हम आपने बात कर देगा। और मैंने एक इसमें जो मुझे एक स्पेस मिली, मैंने आपसे एक जुमला बोला, मैंने याद है अगर आपको याद हो, मैंने कहा अगर एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि मौलाना माने ही ना, याद है ना, मैं हल्का सा जुमला बोला था, वो भी फिर आई गई हो गई बात। तो कहने का मतलब ये है कि मौलाना आप समझते हैं कि मौलाना साहब की वजह से ये मामला रुका? मौलाना ने सरप्राइज़ दिया, मैं समझता हूँ। मौलाना फजल रहमान, अब सवाल ये होता है कि मौलाना फजल रहमान, बहुत सी बातें हो गई हैं, उन्होंने ये सरप्राइज़ क्यों दिया? अगर मुझसे पूछते हैं ना, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि मौलाना फजल रहमान जिस अंदाज़ में एंटी PTI उन्होंने और इमरान खान के तौर पर, उन्होंने अपोजिशन भी उनकी फेस किया, उनसे उनका सूबा भी छिन गया, और लेकिन बहरहाल वो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुसलसल और PTI के ख़िलाफ़ मुसलसल एक अपनी जमात की, और उसके बाद अपोजिशन जमातें जो उस वक्त थीं और उनको PDM की सूरत में इन्होंने एक तहरीक भी लॉन्च की, उससे पहले एक धरना भी दिया, तो वो कर रहे थे, याद होगा क्या? लेकिन जो फरवरी इलेक्शन है ना, उसके जो नताइज आए, उसके बाद जो कुछ हुआ, अब देखें, सदर मुमलिकत के अहदे पे हैं पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब, वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब नून लीग के। क्या जब ये सब कुछ हो रहा था तो किसी ने मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा कि सर आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं और चीज़ें क्या होती हैं? जबकि इमरान खान के खिलाफ जो सीसा पलाई दीवार बने वो मौलाना साहब थे। अब मौलाना को मुझे लगता ये है कि इस बात का शदीद रंज था, वो मौके की इंतज़ार में थे और उनको वो मौका मिल गया। और मुझे ये लगता है कि ये झटका और जो है सियासी तौर पे उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को करवाया है। नवाज शरीफ को भी सर नहीं, उसके ऊपर मैं अभी दूसरा बात करूंगा मैं आपसे कि उन्होंने करवाया, उन्होंने बुरानी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को करवाया है कि जब हुकूमत आती है, हुकूमत में आप ओहदे लेते हैं तो पूछते भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं। और आपने KPK की गवर्नरशिप भी ले ली, जब आपने अफगानिस्तान की वज़ारत भी ले ली, तो सो ये है वो रिएक्शन मौलाना का, वो रद्द अमल जिसका इजहार उन्होंने इनको नाकों चने चबवाए हैं, अपने दर पे कई हाजिरियाँ लगवाई हैं और फिर भी हाँ नहीं की। मेरी राय में तो एक तो ये नंबर 1। नंबर 2, और दूसरी बात ये है कि उन्हें ये पता है कि अभी एक स्टांस लेने में टाइम है, अभी कुछ गया नहीं है, सिर्फ जो हुकूमत ने सोचा हुआ था उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो सो अभी बहुत से मरहले आने हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान अगली दफ़ा भी मेरा ख़्याल है कि इसी तरह ही रद्द अमल का इजहार करेंगे, लेकिन उस वक्त बहुत चीज़ें 10-12 दिनों में तय हो जाएंगी। आपने नवाज शरीफ साहब की बात की थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब मेरे हिसाब से जो कल इस्लामाबाद वो पहुँचे थे और उनकी मुलाकात होनी थी, यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया फ़ोन पे और उन्होंने उनको भी यही कहा। और जब मौलाना गफूर हैदी साहब का ये बयान सामने चला कि जी हमसे ये जो शेयर ही नहीं किया गया अभी तक ये आईनी तरमीमी पैकेज, तो इस पर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी इस पसंदीदगी का इजहार नहीं किया और इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उनके साथ एजेंडा शेयर किया जाए और फिर उन्हें एतमाद में लिया जाए, चीज़ें की जाए। इसी वजह से ये बाकी चीज़ें फिर लिंगर ऑन हुई हैं। और उसके बाद जो मौलाना गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी पार्टी को चीज़ों को ये कहा, तो ये इस वजह से अब लेकिन और माहौल हो गया है। नहीं, आप मेरी एक बात सुनें, आपकी बात से थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें। तो देखें, ये तो आज मतलब कल जो हुकूमत की नाकामी हुई है ये सब के सामने आया है कि हुकूमत बुरी तरह बिल पास कराने में नाकाम रही। लेकिन आज एक बड़े तज्जुब की बात जो मैंने देखी पार्लियामेंट में, राना सनाउल्लाह बड़े पुरउम्मीद थे, इरफान सिद्दीकी साहब बड़े पुरउम्मीद थे, इसी तरह जो वज़ीर कानून हैं तारड़ साहब वो बड़े पुरउम्मीद थे। इवन राना सनाउल्लाह ने तो कहा कि हमारे मुज़ाकरात जो है ना मौलाना साहब के साथ नाकाम नहीं हुए। ठीक है, ये बड़ी एक बात थी असेंबली फ्लोर पे खड़े होके राना सनाउल्लाह एक अहम तरीन आदमी वो कह रहा है कि हमारे जो है मुज़ाकरात मौलाना साहब के साथ जो है वो नाकाम नहीं हुए। तो इसमें क्या हिकमत है? देखिए, अभी तो शुरू हुआ है ना ये काम। अभी आप पता क्या देखेंगे, अभी देखेंगे आज आपने और कौमी असम्बली में नोट किया MKM ने क्या कहा
ایم کیو ایم نے کہا کہ جی ابھی آپ ہمیں بالکل ہلکا نہ لیں, ہمارے بھی بہت سی چیزوں کے اوپر تحفظات ہیں. مولانا والا سٹانس پیپل پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی بہت ساری شکوں پر جو ہے وہ تحفظات ہیں. سو اب یہ اتنی ساری جو پیکج ہے نا مکمل, اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ترمیمی پیکج کیوں پبلک نہیں کیا جا رہا تھا. جو ترمیمی پیکج ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ نیا بنانا پڑے گا. اب جس طرح اعتراضات ہیں تو یہ نیا بنانا پڑے گا. سندھ ہائی کورٹ کے باہر بینر لگ گئے ہوئے ہیں, بلوچستان بار کونسل نے بھی, ساری وکلا نے, بلوچستان نے, حامد خان نے, باقی ان سب نے, اچھا نہیں ایک تو وہ جو پولیٹیکل لوگ انوالو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو وکلا ہیں اس میں ظاہر تقسیم جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو ایک ماحول بنے گا نا. اب پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت باہر ہے, اور اگر آپ اسے اس کے لائرز ونگ ہے یا ان کا جو, تو آپ کے خیال میں وہ ان کی لابی کام نہیں کرے گی وکلا میں, اور اس حکومت کے سے جن کو نفرت ہے یہ چیزیں وہی کریں گے یہ بل پارٹیوں سے. ان کو پراپر ایکٹیو ہونے کا موقع مل گیا. اگر بل پاس ہو جاتا تو اور بات تھی, اب تو ایکٹیو ہوگا. اب جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ پیکج بھی نیا تیار ہوگا, فوکس ہوگا اور چیزیں اور پوری تیاری کی جائے گی. اور لیکن یہ کب تک ہوگا, 10-12 دن کا وہ کہہ رہے ہیں, میرا نہیں خیال یہ اس سے بھی بڑھ سکتا ہے, اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. لیکن کچھ بھی ہو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ہوگا نا, بعد میں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر بل لانا ہے اچھا تو اس سے پہلے ہی ہوگا. آخری بات میں کر لوں اس سیگمنٹ میں, اگر آپ اجازت دیں سر. ضرور. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ ترمیم کر بھی لیں تو شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب ایکسیپٹ نہ کریں, وہ خود نہ کریں. اس لیے اس کو کسی ایک اگر فرد کے ساتھ انوالو کیا جا رہا ہے تو یہ حکومت کی بھی غلطی ہے اور چیزیں بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ایک ریپ کو انجوائے کرتے رہے ہیں اور چیزیں ہیں جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ کی چیزوں کی, وہ اس کنٹروورسی میں چیزوں میں شاید آگے نہ جانا چاہیں. میرا اپنا اندازہ ہے, ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن نہیں ہے, آپ کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. لیکن جمشید صاحب ایک دلچسپ بات جو ہے نا میں آخر میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, بلکہ آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, میری رائے ہے. دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوئی ہے اس بل کے ناکامی کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول تھا, یا جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر معاملے میں جو ہے وہ ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا, پوری بات تو سنیں نا, میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب ایک کرنل لیاقت عمران خان کے دور میں جو جنرل فیض کے نمائندے تھے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے, ان کو ایک الگ کمرہ ملا ہوا تھا اسپیشل. پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں کرنل لیاقت کا ایک الگ آفس تھا, مطلب جو باقاعدہ بیٹھ کے اس آفس کو رن کرتے تھے. اور ایک دن میں 65 جو بل ہیں وہ بھی پاس ہوئے ہیں, اور لوگوں کو کس طرح دھمکا کے اور بدماشی کے ساتھ لایا جاتا تھا وہ بھی آپ کو, ہمیں سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس بار کیا اسٹیبلشمنٹ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, یا اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول نہیں تھا, وجہ کیا ہے ناکامی کی؟ میرا خیال ہے کہ اگر مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں میں جو لوگ بھی کبھی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں, سب اسی امام میں ننگے ہیں, اور انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا, چاہے اپنی سیاسی وجوہات ہوں, ذاتی اناد ہو, اپنے سیاسی گولز ہوں, سب کے لیے سب نے ہی کمپرومائز کیا ہے. اور کوئی آئیڈیل ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن رائٹ کے لیے بات کرنے والی سب کی بہت آئیڈیل کوئی ایک جماعت بھی نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ یار وہ چیزیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں اب ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ آپ کو جو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے بڑا دل کرنا پڑے گا, اور بڑا دل کے لیے ان سیاسی جماعتوں کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے, تمام سیاسی جماعتوں کو, کہ وہ اگر یہ سمجھیں کہ وہ اکیلے یہ سب کچھ کر لیں گے یا مل کے کر لیں گے. اب حکومت میں شامل جماعتوں کو بھی اپنی چیزوں کو ریوائز کرتے ہوئے چیزوں کو بہت تیزی سے اس آئینی ترمیمی پیکج کو تبدیل کرنا پڑے گا. نہیں, میرا سوال وہیں کھڑا ہے پھر بھی. کیا بھائی, کرنل لیاقت ایک بندہ تھا جو ہر بل, ہر الیکشن ایسے مینیج کرتا تھا کہ پتہ بھی نہیں لگتا تھا. مثلا آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ والا الیکشن, سنتے لیں, وہ 65 ایک دن میں 65 جو ترمیم ہوئی وہ, اور گیلانی صاحب والا سینٹ کا الیکشن, اور آپ کو پتہ ہے سارے لوگ ادھر پورے ہوتے تھے, جب الیکشن ہوتا تھا تو پھر وہ جیت جاتے تھے. مطلب اگر ایک بندہ بیٹھ کے وہ کنٹرول کر سکتا تھا تو کیا اب کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے, یا اس کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہے, یا وہ اتنی دلچسپی نہیں لے رہا ہے, یا وہ ڈیپینڈ حکومت پہ کر رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ میرا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو رول رہا ہے ماضی میں اور جس انداز میں ہوا ہے تو اس میں انکار تو نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت انکار نہیں کر سکتی, وہ یا اس کی بینیفیشری ہے یا وہ اس کی وکٹم ہے. اچھا اب یہ بات کر رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے اس بار انوالومنٹ کم ہے, وجہ کیا ہے کہ انوالومنٹ کم؟ میرا خیال ہے اگر ہوتی تو پھر اگر کرنل لیاقت کرا سکتا تو یہ بھی کرا سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ اس وقت
اتنا مینڈیٹ اتنا واضح کر دیا تھا اور دوسری جماعتوں کو اتنے سائڈ پہ لگا دیا گیا تھا، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھیں یا وہ آواز اٹھانے کے قابل نہیں تھیں، وہ رائے عامہ منظم کرنے کی پوزیشن نہیں تھی، ان کی اسمبلی میں وہ پوزیشن نہیں تھی جو اس وقت اس حکومت کو فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں نا، وہ کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ چاہ رہی ہیں کہ سن 2010 سے جو کچھ بھی پاکستان کی پالیٹکس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا ان کی لیڈرشپ نے جو کچھ کیا تھا، ان چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے یا اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے انہیں اسمبلی میں آئینی ترامیم چاہیے۔ تو پھر اس طرح وہ آئینی ترامیم وہ ازالہ کرنا ہے تو پھر آپ کو طریقہ کار تو پھر وہی فیض والا اپنانا پڑے گا، وہی کرن لیاقت والا اپنانا پڑے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی جو باتیں وہ کون سی آئیڈیل بات تھی یار؟ اگر آپ ابھی بات کر رہے تھے تو اس اسٹیبلشمنٹ کو وہی جو لوگ کرنل لیاقت کی بات کرتے تھے، اب وہ لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کو پھر یہ کریڈٹ تو دیں نا کہ کم از کم وہ نہیں ہوا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، میرا سوال اسمبلی کم از کم میں اور بات نہیں کرتا، جو کچھ پی ٹی آئی یا اس کے حمایتی جماعتیں یا ان کے جو اراکین اسمبلی سمجھتے ہیں یا ان کی لیڈرشپ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ جو رول انتظامیہ نے کیا، چیزیں کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں نا مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم اور چیزیں، انہیں بڑا ریلیکس ماحول ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ پولیٹیکلی اتنا پیچھے جا چکے تھے عوامی حمایت میں کہ برے فیصلے پیچھے 1.5-2 سال میں جو کچھ بھی ہو رہے ہیں سارے ان کے گلے ہیں۔ ان کو سپورٹ حاصل ہے، عوامی سپورٹ بھی ہے، اور اب اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنا نمبر گیم ان کو جس انداز میں سپورٹ مختلف عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی ملی ہے، تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت ہوپس ہیں، مجھے ہائی ہوپس نظر نہیں آ رہی بہت جلدی کچھ چیزیں ٹھیک چلیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا ٹائم تو صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے ان کے پاس، اگر یہ قانون سازی 1 مہینے کے اندر ہوئی تو ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو پھر نہیں ہو سکتی نا۔